وہ 2 بھائی اور 4 بہنوں کے بعد پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے ایک ذہین بچہ تھا۔ کھلونوں سے کھیلنے کے دوران بھی وہ بڑوں کی باتوں پر دھیان دیتا اور اپنے مطابق ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ وہ اپنی عمر سے بڑی بڑی باتیں کرتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی گھر کا ماحول۔ اس نے بچپن ہی سے ماں باپ کے درمیان جھگڑا دیکھا۔ اس کے والد سخت مزاج کے انسان تھے، بات بات پہ بیوی کو جھڑک دیتے تھے۔ والدین کی آپس میں ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی متاثر ہوتا تھا، کیونکہ وہ حساس اور ہر چیز کو دل پہ لینے والا بچہ تھا۔ باپ کے ہاتھوں ماں کی تذلیل دیکھ کر اس کو برا محسوس ہوتا، مگر وہ بے بس تھا۔ وہ ماں باپ کی شفقت چاہتا تھا، مگر گھر کے حالات اور اتنے سارے بہن بھائیوں کے بیچ اس کو زیادہ لاڈ پیار نہ مل سکا۔ وہ ہمیشہ سے توجہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی تعریف و ستائش کریں، اس کی بات سنی اور مانی جائے، وہ جس چیز کو چاہے وہ اسے مل جائے۔ اور جب یہ تمام باتیں پوری نہ ہو سکیں تو اس کے اندر ضد، غصہ اور انتقام پیدا ہو گیا۔ اس کو سب سے زیادہ یہ بات بری لگتی کہ مجھے کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ میری ماں میری بجائے غیروں کے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے، وہ اپنا مقابلہ دوسرے بچوں سے کرتا۔ ماں جب اپنی نواسی کو پیار کرتی تو وہ اپنی سگی بھانجی سے حسد کرنے لگا۔ وہ پوری طرح احساس کمتری میں مبتلا ہوتا گیا۔ بات بات پہ ناراض ہو جانا اب اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ کبھی کھانا نہیں کھانا، کبھی دوستوں کے ساتھ بن بتائے چلے جانا۔ اب وہ جوانی کی دہلیز پر آ پہنچا۔ اس کا مزاج کافی کڑوا ہو گیا تھا۔ اس کی یہ عادت بن چکی تھی کہ جس کام کو لوگ اسے منع کرتے وہ دل میں ٹھان لیتا کہ میں تو یہ کروں گا۔ اکثر ایسا وہ ضد میں کرتا۔ شادی کے معاملات ہوئے تو گھر والوں نے اپنی پسند سامنے رکھی، مگر وہ تو ان تمام لوگوں کو بچپن سے ناپسند کرتا تھا، کیونکہ اس کے حصے کی محبت تو بھانجی اور دیگر کزنز کو مل گئی تھی۔ اس نے اپنی پسند کی شادی کرنے کا اظہار کیا اور سب کی مخالفت کے بعد شادی کر لی۔ گھر والے اس عمل سے بہت ناراض ہوئے، مگر وہ نہ مانا۔ شادی کے بعد ایک نیا آغاز ہوا۔ جس لڑکی سے شادی کی، اگلے دن اس کی باتوں میں نقص نکالنا اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ اس قدر تند مزاج تھا کہ ابتدا سے ہی اس کی بیوی سے نہ بنی۔ ظاہر ہے جس کی ماں باپ بہن بھائی سے کبھی نہ بنی تو بیوی سے کیسے بنتی۔ شوہر بننے کے بعد ناداستہ طور پر اس کا انداز اپنے باپ کے جیسا تھا۔ وہ بیوی سے ویسا ہی سلوک کرتا جیسا اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ بات بات پہ کیڑے نکالنا، لوگوں کے سامنے تذلیل کرنا اس کا روز کا معمول تھا۔ اپنی ہر ناکامی پر وہ بیوی کو ذمہ دار ٹھہراتا۔ اس کو لگتا اس کی زندگی میں جو مسائل ہیں وہ بیوی کے بری قسمت کی وجہ سے ہیں۔ وہ حد درجہ خود پسند تھا۔ چونکہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوتی تو وہ بیوی سے چاہتا کہ وہ اس کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرے۔ اب یہ ایک منفی سوچ کا مرد بن چکا تھا۔ وہ ہر بات کو، ہر واقعے کو منفی انداز میں لیتا اور اس کے منفی معنی اخذ کرتا۔ اسی دوران اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی پیدا ہوتے ہی اس ماحول سے متاثر ہونے لگا۔ اولاد کی ولادت سے قبل ہی اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کو ایدھی سینٹر چھوڑ آئے گا۔ وہ مکمل نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ اس کے گھر والے جو اس کی شادی سے پہلے ہی ناخوش تھے، اسے اس کی غلطی پہ شرمندہ کرتے اور سمجھاتے کہ بیوی کو پاؤں کی جوتی سے زیادہ نہ سمجھنا۔ بہنیں کہتی ابھی طلاق دو اور قصہ ختم کر دو۔ اس نے بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ رابطے بنا لیے اور اپنی کولیگز اور یونیورسٹی کی دوسری دوستوں سے دوبارہ تعلقات استوار کر لیے۔ اب وہ کسی بہانے کا منتظر تھا۔ کردار اس کا خراب تھا، مگر شک بیوی پہ کرتا۔ بیوی کو فون چیک کرتا، اس کو تالے میں بند کر کے باہر جاتا۔ اس نے بنا ثبوت گھٹیا قسم کے الزام تراشیاں شروع کر دی۔ معصوم بچے کے سامنے شور شرابہ کرتا جس سے بچہ سہم جاتا۔ 2 سال ساتھ رہنے کے باوجود جب اسے کوئی بڑی وجہ نہ ملی تو اس نے بیوی کے کردار پہ انگلی اٹھائی اور بیوی کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد وہ خود کو کافی پرسکون اور حشاش بشاش محسوس کرنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نحوست اس کی زندگی سے جا چکی ہے اور اب وہ آزاد پنچھی کی طرح فضاؤں میں اڑے گا۔ اس کا بیٹا ماں کے پاس تھا جو اس کو گوارا نہ تھا۔ گویا وہ بچے کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔
مگر سابقہ بیوی کو سبق سکھانے اور ذلیل کرنے کے لیے فیملی کورٹ میں کسٹڈی کا کیس کر دیا جو ہار گیا۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ اور آخر میں سپریم کورٹ میں کیس کیا، مگر یکے بعد دیگرے وہ تمام کیس ہارتا گیا۔ ہارنا اس نے سیکھا نہیں تھا، تو اس بار اس نے پولیس کو شامل کیا اور معصوم بچے کو زبردستی تھانے ملوانے کے لیے بلوایا گیا۔ ایسا وہ اولاد کی محبت میں کرتا تو بہت اچھا تھا، مگر یہ وہی شخص تھا جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا گلا گھونٹ کے مار دینے کی دھمکی دیتا تھا۔ ایسا وہ اس لیے کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت کا کورٹ کچہری کتنا مشکل امر ہے، اور وکیلوں کی بھاری فیس ادا کرنا بھی آسان نہیں۔ بہرحال اس نے اپنے تمام ہوچے ہٹکندے اختیار کیے۔ بالآخر بیٹے نے خود ہی باپ سے ملنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اس کی ماں بہنوں نے اس کو یقین دلایا کہ اس کی بیوی اس کے قابل ہی نہ تھی، اور وہ اپنے چاند جیسے بھائی کے لیے چاند جیسی ہی بھابھی لائیں گی۔ اور واقعی ایک دن اس کے گھر والوں نے نہایت ہی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کر دی، اور وہ اپنی قسمت پہ نازاں تھا اور اپنی پہلی شادی کے فیصلے پہ نادم تھا۔ کیونکہ یہ شادی ارینج تھی تو شروع میں ہی اس کی ماں نے اسے تنبیہ کر دی تھی کہ پرانی غلطیاں نہ دہرانا۔ در حقیقت اس کی ماں اپنے بیٹے کے مزاج کو بخوبی جانتی تھی، مگر پہلی شادی کے وقت بولی اس لیے نہیں تھی کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ بہرحال اس بار ماں گائے بگائے بیٹے کو اچھا شوہر بننے کی تلقین کرتی رہتی۔ دوسری بیوی بھی ذرا کم عمر اور چالاک تھی، وہ جانتی تھی شوہر خود پرست ہے اور اس کو کس طرح قابو میں رکھنا ہے۔ اگر جھوٹی تعریف کر بھی دے تو بدلے میں اسی کا فائدہ ہے۔ دوسری بیوی بہت ہی تیز تھی، جبکہ پہلی بیوی سیدھی سادی تھی۔ اس نے بیوی کے کہنے پر الگ گھر بھی لے لیا تھا۔ اب وہ اپنی ماں اور بہنوں سے الگ بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی پہ اندھا بھروسہ کرتا تھا۔ وقت یوں ہی رواں دواں تھا کہ ایک دن وہ اپنے محلے کے ایک دوست کے گھر گیا۔ وہ اکثر اپنے اس دوست کے گھر آتا جاتا تھا۔ اگر دوست گھر پہ نہ بھی ہوتا تو اس کی بیوی سے ملنے چلا جاتا۔ دونوں کے درمیان اچھے خوشگوار مراسم تھے۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کی ہر عادت سے واقف ہو گئی تھی۔ ایک دن حسب روایت دوست کے گھر گیا اور بھابھی سے ہنسی مذاق میں مشغول ہو گیا۔ باتوں کے درمیان پڑوسن نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو، میں کئی دن سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہی تھی، مگر پہلے میں مکمل جانکاری کر لینا چاہتی تھی۔ بھابھی، آپ پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ پڑوسن بولی، وہ بات یہ ہے کہ میں کئی دنوں سے بلکہ مہینوں سے دیکھ رہی ہوں کہ روز صبح تمہارے دفتر جانے کے بعد تمہاری ساس تمہارے گھر آتی ہے، اور ہفتہ اتوار جس دن تم گھر پہ ہوتی ہو اس دن وہ نہیں آتی۔ پڑوسن نے گھما پھرا کے بات کا آغاز کیا، جس پر اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے تو اس بات کا علم ہے بھابھی۔ پڑوسن کہنے لگی، ہاں، مگر تمہیں یہ علم نہیں کہ ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب مرد بھی آتے ہیں جو کافی دیر تک تمہارے گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ ایسا ایک بار نہیں، تقریباً روز ہی ہوتا ہے۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید تمہارے کوئی سسرالی رشتہ دار ہوں گے جن کو تمہاری ساس لے کر آتی ہے، مگر اب وہ مرد تنہا بھی آنے لگے ہیں، جو مجھے کافی معیوب لگا۔ پڑوسن نے ساری تفصیل اس کے گوشے گوار کر دی۔ پڑوسن کی بات سن کر وہ تذ بذب کا شکار ہو گیا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جس کا ذکر اس کی بیوی نے کبھی نہیں کیا، یا پھر یہ مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس نے پڑوسن سے اجازت طلب کی، سنو، اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے نہ کرنا کہ میں نے یہ سب بتایا ہے۔ بہتر ہے کہ تم خود کسی دن دفتر کے اوقات میں بنا بتائے گھر جاؤ اور حالات کا جائزہ لو۔ پڑوسن نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا۔ اب اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ وہ تانے بانے بننا شروع ہو گیا، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اگلے دن صبح وہ جلدی گھر سے نکل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی پہ شک کر رہا ہے، جو اس کا اتنا خیال رکھتی ہے، جو اس کی ایک بیٹی کی ماں بھی ہے۔ اس نے خود کو کوسا، مگر اس کو پڑوسن کی بات بھی ستا رہی تھی۔ دفتر میں بھی اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں اس نے گھر کا رخ کر لیا۔ وہ غیر ارادی طور پر گھر کے راستے پہ تھا۔ گھر کی ایک چابی اس کے پاس بھی ہوتی تھی، مگر آج وہ مقررہ وقت سے پہلے گھر آ گیا تھا۔
گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ساس پہ پڑی جو ڈرائنگ روم میں اس کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی بیوی کو انجان آدمی کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ ابھی اسی گو مگو کی کیفیت میں تھا، اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے بیوی اور اس آدمی کو مارنے کی کوشش کی تو وہ آدمی جان چھڑوا کے گھر سے فرار ہو گیا۔ ساس نے جب یہ دیکھا تو فوراً بیٹے کو فون کر کے بلا لیا۔ سالے نے آ کر بینوئی صاحب کی خوب دھلائی کی جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے بعد بیوی بیٹی کو چھوڑ کر ماں اور بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ محلے کے لوگ اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ زخم گہرے تھے مگر دل اور روح پہ لگے زخم سے کم ہی تھے۔ بعد ازاں بیوی کے بارے میں اس کے پرانے محلے سے یہ پتہ چلا کہ وہ اور اس کی دیگر 6 بہنیں اپنی ماں کے ساتھ مل کر برسوں سے اس غلیظ پیشے سے وابستہ ہیں اور محلے کا بچہ بچہ ان کی حقیقت جانتا تھا۔ یہ سب اس کے لیے باعث خفت تھا کہ ایک دم اس کے ذہن میں بہن کی صدا آئی، چاند جیسی بھابھی لاؤں گی گڈو جو تیرے قابل ہوگی۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کا انجام دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اللہ کی ضرب بندے کے وار سے بہت بھاری پڑتی ہے۔ ہمیں تو زمین پہ بھی اکڑ کے چلنے کا حکم نہیں، بلا شبہ زمین پر خدا بننے والوں کا اور ان کی آل کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔ بے شک سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔